عربوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کیوں کی؟ عرب بغاوت، جسے عظیم عرب بغاوت بھی کہا جاتا ہے، ایک تحریک تھی جو پہلی جنگ عظیم کے دوران سلطنت عثمانیہ کے خلاف چلی تھی۔ اس کی قیادت عرب قوم پرستوں نے کی، جنہوں نے آزادی حاصل کرنے اور ایک متحدہ عرب ریاست قائم کرنے کی کوشش کی۔ اس بغاوت کا خطے پر خاصا اثر پڑا اور بالآخر سلطنت عثمانیہ کے زوال کا باعث بنی۔ عرب بغاوت کے پیچھے بنیادی وجوہات میں سے ایک عرب آبادی کا ثقافتی اور لسانی شناخت کا احساس تھا۔ عربوں کو اپنے ثقافتی ورثے پر فخر تھا، جس میں فن، ادب، سائنس اور فلسفے کی بھرپور تاریخ شامل تھی۔ انہوں نے خود کو مشترکہ تاریخ اور شناخت کے ساتھ ایک الگ ثقافتی اور لسانی گروہ کے طور پر دیکھا۔ تاہم سلطنت عثمانیہ نے اس شناخت کو تسلیم نہیں کیا اور ترکی کو سرکاری زبان کے طور پر نافذ کر دیا۔ اس پالیسی نے عرب آبادی میں بیگانگی کے بڑھتے ہوئے احساس کو جنم دیا اور وہ اپنی سرزمین میں دوسرے درجے کے شہریوں کی طرح محسوس ہوئے۔ سلطنت عثمانیہ نے عرب سرزمین پر صدیوں تک حکومت کی تھی اور 20ویں صدی کے اوائل تک یہ زوال پذیر تھی۔ سلطنت کو اندرونی مسائل کا سامنا تھا، بشمول بدعنوانی، معاشی جمود اور سیاسی عدم استحکام۔ عرب سرزمین بھی سماجی، اقتصادی اور سیاسی تبدیلیوں کا سامنا کر رہی تھی، جس نے قوم پرستانہ جذبات کو بھی ہوا دی۔ عرب قوم پرستی 19ویں صدی کے آخر میں خطے میں یورپی سامراج اور استعمار کے رد عمل کے طور پر ابھری۔ عربوں کو اپنے ثقافتی ورثے پر فخر تو تھا، لیکن وہ غیر ملکی تسلط سے بھی بہت زیادہ ناراض تھے۔ ایک اور عنصر جس نے عرب بغاوت میں حصہ ڈالا وہ سلطنت عثمانیہ کی جابرانہ پالیسیاں تھیں۔ عثمانی حکام نے عرب آبادی پر بھاری ٹیکس عائد کیا، جس کی وجہ سے معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مزید برآں انہوں نے عرب سرزمین پر حکومت کرنے کے لیے ترکی کے گورنر مقرر کیے، جس کی وجہ سے بدعنوانی اور اختیارات کا غلط استعمال ہوا۔ سلطنت عثمانیہ بھی کسی بھی اختلاف یا مخالفت کو دبانا چاہتی تھی، جس سے خوف اور جبر کا ماحول پیدا ہوا۔ عرب بغاوت کو بھی آزادی اور خود ارادیت کی خواہش نے ہوا دی۔ عرب غیر ملکی تسلط سے ناراض تھے اور وہ خود حکومت کرنا چاہتے تھے۔ سلطنت عثمانیہ نے صدیوں تک عرب سرزمین پر حکومت کی، لیکن 20ویں صدی کے اوائل تک یہ زوال پذیر تھی۔ عربوں نے اسے عثمانی حکومت سے آزاد ہونے اور اپنی ریاست قائم کرنے کا موقع بھی سمجھا۔ اس کے علاوہ ایک اور عنصر جس نے عرب بغاوت میں ایک اہم کردار ادا کیا وہ پہلی جنگ عظیم کے دوران سلطنت عثمانیہ کا جرمنی کے ساتھ اتحاد تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران سلطنت عثمانیہ نے جرمنی اور آسٹریا ہنگری سمیت مرکزی طاقتوں کی طرف سے جنگ میں شمولیت اختیار کی۔ عرب بغاوت کو عرب قوم پرستوں کے ایک گروپ کی کوششوں سے جنم دیا گیا تھا، جو آزادی کی لڑائی میں انگریزوں کی حمایت حاصل کر رہے تھے۔ 1915 میں مکہ کے شریف حسین سمیت عرب رہنماؤں کے ایک گروپ نے انگریزوں کے ساتھ خفیہ مذاکرات شروع کر دیے۔ برطانیہ نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف جنگ میں مدد کے بدلے عرب کاز کی حمایت کا وعدہ کیا۔ عرب بغاوت کوئی بے ساختہ بغاوت نہیں تھی۔ اس کی منصوبہ بندی اور ہم آہنگی عرب رہنماؤں کے ایک گروپ نے کی تھی، جس میں مکہ کے شریف حسین بن علی اور ان کے بیٹے عبداللہ اور فیصل شامل تھے۔ ان رہنماؤں نے ایک آزاد عرب ریاست کے قیام کے مقصد کے ساتھ عثمانیوں کے خلاف ایک متحدہ عرب محاذ بنانے کی بھی کوشش کی تھی۔ عرب بغاوت جون 1916 میں شروع ہوئی۔ ان کے ساتھ دوسرے عرب قوم پرست بھی شامل ہوئے، جنہوں نے اسے ایک متحدہ عرب ریاست کے قیام کے موقع کے طور پر بھی دیکھا۔ بغاوت کو عثمانی افواج پر گوریلا حملوں کی ایک سیریز کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور اس کی حمایت انگریزوں نے کی تھی، جنہوں نے اسلحہ، پیسہ اور مشیر بھی فراہم کیے تھے۔ لارنس، جسے لارنس آف عربیہ بھی کہا جاتا ہے، عرب بغاوت کی کامیابی کے لیے اہم تھا۔
لارنس ایک برطانوی انٹیلیجنس آفیسر تھا جس نے عرب باغیوں کو مربوط کرنے اور ان کی مدد کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ وہ عرب رہنماؤں کا قریبی اتحادی بن گیا اور اس علاقے اور اس کے لوگوں کے بارے میں ان کا علم عثمانیوں کے خلاف جد و جہد میں انمول ثابت ہوا۔ عرب بغاوت کا خطے پر خاصا اثر پڑا۔ اس نے سلطنت عثمانیہ کو کمزور کیا اور اس کے حتمی خاتمے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس بغاوت نے سعودی عرب، عراق، اردن اور شام سمیت کئی عرب ریاستوں کے قیام کی بھی راہ ہموار کی تھی۔ عرب بغاوت سلطنت عثمانیہ کی جابرانہ پالیسیوں اور پہلی جنگ عظیم کے دوران جرمنی کے ساتھ اس کے اتحاد کا رد عمل بھی تھا۔ عرب بغاوت کا خطے پر گہرا اثر پڑا اور کئی عرب ریاستیں اس کے بعد قیام میں آئیں۔ عرب بغاوت عثمانی افواج پر گوریلا حملوں کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ عربوں نے ہٹ اینڈ رن کے حربے استعمال کیے، جس کی وجہ سے وہ عثمانی فوجوں کو کھلی جنگ میں شامل کیے بغیر نقصان پہنچا سکتے تھے۔ برطانیہ نے عرب بغاوت کو سلطنت عثمانیہ کو کمزور کرنے اور خطے میں قدم جمانے کے لیے ایک موقع کے طور پر دیکھا۔ عرب بغاوت میں مذہبی اختلافات نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ عرب آبادی کی اکثریت سنی مسلم تھی، جبکہ حکمران عثمانی اشرافیہ زیادہ تر شیعہ مسلمانوں اور عیسائیوں پر مشتمل تھی۔ عثمانیوں نے اکثر سنی عربوں پر ان اقلیتی گروہوں کی حمایت کی جس کی وجہ سے عرب آبادی میں ناراضگی اور امتیازی سلوک پیدا ہوا۔ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے اوائل میں سلطنت عثمانیہ نے اپنی فوج، معیشت اور حکومت کو جدید اور مغربی بنانا شروع کیا۔ تاہم یہ اصلاحات زیادہ تر استنبول اور ترکی کے دیگر شہروں میں مرکوز تھیں اور عرب سرزمین تک نہیں پھیلی تھیں۔ اس کی وجہ سے عرب آبادی میں عدم مساوات اور نظر اندازی کا احساس بھی بڑھتا گیا۔ عرب بغاوت پر سلطنت عثمانیہ کے وحشیانہ کریک ڈاؤن نے بھی بغاوت کو ہوا دی۔ عثمانیوں نے بغاوت کا جواب طاقت سے دیا اور ان کی فوجوں نے عرب آبادی کے خلاف مظالم کا ارتکاب کیا۔ ان میں اجتماعی پھانسی، جبری جلا وطنی اور دیہاتوں اور قصبوں کی تباہی بھی شامل تھی۔ عثمانیوں نے باغیوں کے خلاف کیمیائی ہتھیاروں کا بھی استعمال کیا، جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر اموات بھی واقع ہوئیں۔ عرب بغاوت کوئی متحد تحریک نہیں تھی، جبکہ بغاوت کے رہنماؤں نے آزادی کے مشترکہ مقصد کا اشتراک کیا۔ ان کے پاس مستقبل کی عرب ریاست کیسی ہونی چاہیے اس کے بارے میں کوئی مکمل ایجنڈا نہیں تھا۔ کچھ نے سیکولر، قوم پرست ریاست کی حمایت کی، جبکہ کچھ نے اسلامی ریاست کی وکالت کی۔ یہ اختلافات آخر کار عثمانی دور کے بعد عرب دنیا کی تقسیم اور عدم استحکام کی بھی وجہ بنے۔ سلطنت عثمانیہ کی فوج کی بھرتی کی پالیسی نے بھی اس میں جلتی پر تیل کا کام کیا۔ عثمانی حکمران عرب فوجیوں کو ریکروٹ کر لیتے تھے، مگر جب جنگ و جدال کے دن ہوتے تھے تو عرب سپاہیوں کو اکثر سلطنت کے دوسرے حصوں میں لڑنے کے لیے بھیج دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد پیچھے ان کے گھر والوں کے ساتھ بہت زیادہ زیادتیاں کی جاتی تھیں یا برا سلوک کیا جاتا تھا۔ یہ ایک ایسا اہم نقطہ تھا جس کی وجہ سے وہاں پر بغاوت پھوٹ پڑی۔ عرب بغاوت میں اقتصادی عوامل نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا۔ سلطنت عثمانیہ نے عرب آبادی پر بھاری ٹیکس عائد کیا، جس کی وجہ سے اکثر معاشی مشکلات اور غربت بڑھ جاتی تھی۔ عثمانیوں نے خطے کی بہت سی اہم صنعتوں کو بھی کنٹرول کیا، جیسے کہ ریلوے اور ٹیلی گراف کے نظام، جس نے عرب آبادی کے لیے معاشی مواقع کو مزید محدود کر دیا۔ اس معاشی جبر نے عرب آبادی میں مایوسی اور بے اطمینانی کے بڑھتے ہوئے احساس کو جنم دیا۔ عرب بغاوت بھی اسلامزم اور عربزم کے نظریات سے متاثر تھی۔ اسلامزم نے ایک متحد مسلم کمیونٹی کے نظریے پر زور دیا، جبکہ عربیت نے ایک متحد عرب دنیا کے خیال پر زور دیا۔ یہ دونوں نظریات عرب بغاوت کی تشکیل میں اثر انداز تھے اور انہوں نے بغاوت کے مقاصد اور خواہشات کے لیے ایک فریم ورک بھی فراہم کیا۔
عرب بغاوت صرف جزیرہ نما عرب تک محدود نہیں تھی، اس میں سلطنت عثمانیہ کے دوسرے حصوں جیسے شام اور عراق کے باغی بھی شامل تھے۔ یہ باغی مکہ میں عرب رہنماؤں کی مثال سے متاثر ہوئے اور عثمانی حکومت کے خلاف بغاوت میں شامل ہونے کی بھی کوشش کی۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران عرب بغاوت کا خاصا اثر پڑا۔ بغاوت نے عثمانی فوجوں اور وسائل کو بند کر دیا، جس نے عثمانیوں کی دوسرے محاذوں پر لڑنے کی صلاحیت کو بھی کمزور کر دیا۔ عرب باغیوں نے بھی انگریزوں کو قیمتی انٹیلیجنس امداد فراہم کی، جس سے جنگ کا رخ ہی بدل کر رہ گیا۔ عرب بغاوت ایک واحد متحد تحریک نہیں تھی، مختلف اہداف اور ایجنڈے کے ساتھ ساتھ بہت سے مختلف گروہ اور دھڑے بھی شامل تھے۔ کچھ باغی آزادی کی خواہش سے محرک تھے، جبکہ دیگر مذہبی یا ثقافتی عوامل سے متاثر تھے۔ یہ اختلافات بعض اوقات باغیوں کے درمیان تنازعات اور تقسیم کا بھی باعث بنتے تھے، جس سے بغاوت کی مجموعی تاثیر کمزور پڑ جاتی تھی۔ عرب بغاوت صرف فوجی کارروائی تک محدود نہیں تھی، باغی پروپیگنڈا اور معلوماتی جنگ میں بھی مصروف تھے۔ پمفلٹ، اخبارات اور دیگر ذرائع ابلاغ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے پیغام اور ریلی کی حمایت کو پھیلاتے تھے۔ عرب باغی عرب آبادی کے فخر، شناخت اور مذہب کے احساس کو متاثر کرنے کے لیے ان حربوں کو استعمال کرنے میں بھی بہت زیادہ ماہر تھے۔ عرب بغاوت کے بعد کا نتیجہ بہت زیادہ پیچیدہ اور برا تھا۔ انگریزوں کی طرف سے عرب باغیوں سے کیے گئے وعدے کبھی بھی پورے نہ ہوئے۔ عرب بغاوت اپنے چیلنجوں اور ناکامیوں کے بغیر نہیں تھی۔ باغیوں کو اہم رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، جس میں سخت صحرائی ماحول، وسائل کی کمی اور اچھی طرح سے منظم عثمانی افواج شامل تھیں۔ عثمانیوں نے بغاوت کو دبانے کے لیے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال جیسے وحشیانہ حربے بھی استعمال کیے۔ ان چیلنجز کے باوجود عرب بغاوت بالآخر کامیاب رہی۔ باغی عثمانیوں کے خلاف کئی اہم فتوحات حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے اور کئی اہم شہروں اور تصویراتی مقامات پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس بغاوت نے علاقے پر عثمانیوں کی گرفت کو آخر کار کمزور کر دیا اور آنے والے وقت میں کچھ عرصے کے بعد سلطنت عثمانیہ کا شیرازہ بکھر گیا اور اس کے نتیجے میں بہت ساری ریاستیں وجود میں آئیں، جن میں زیادہ تر عرب ریاستیں تھیں جو آج تک قائم ہیں۔